بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیسیفک گروپ آف کالجز ملتان کیمپس کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ آج ہم سال اول کا سال دوم کا لیکچر نمبر 1 پڑھیں گے۔ سبق ہے مناقب عمر بن عبدالعزیز مولانا شبلی نعمانی۔ تو اس میں جو سبق ہے اس کی ہم تھوڑا سا بارے میں آپ کو پہلے بتائیں گے کہ سبق کا سوال کس طرح ہوتا ہے۔ سبق کا سوال اس میں 2 سوالات آتے ہیں، ایک معروضی کا 5 نمبر کی معروضی آتی ہے پوری کتاب کے اسباق میں سے، اور اس کے ساتھ ایک پیراگراف آتا ہے جس کی تشریح کرنا ہوتی ہے۔ اس کی تقسیم یہ ہے: 1 نمبر سبق کا عنوان، 1 نمبر مصنف کا نام، اور 3 نمبر سیاق و سباق۔ سیاق و سباق ربط تحریر کو کہتے ہیں، یعنی ایسی تحریر جس میں سبق کی مختصراً سمری بیان کی جاتی ہے۔ 10 یا 12 سطروں میں سبق کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اس سبق دی گئی عبارت سے پہلے اور بعد کے واقعات کو مختصر بیان کرنا سیاق و سباق کہلاتا ہے۔ یہ 10 سے 12 سطروں پر ہوتا ہے، اور 3 نمبر کا ہوتا ہے سیاق و سباق، اور 10 نمبر کی تشریح ہوتی ہے۔ یوں 15 نمبر بنتے ہیں۔ آج ہم جو سبق پڑھیں گے، اس سبق کے دوران ہی میں آپ کو نشانات لگاتا چلا جاؤں گا، بتاتا چلا جاؤں گا کہ کون سا سبق کون سی سطر میں معروضی ہے اور کون سے پیراگراف جو ہیں وہ کون سے اہم ہیں۔ تو اس میں ہم سب سے پہلے پڑھتے ہیں علامہ ابن جوزی جو مشہور محدث گزرے ہیں۔ علامہ ابن جوزی، اصل نام ان کا عبدالرحمن بن علی ہے، اور چونکہ ان کے عراق میں رہنے والے تھے، ان کے گھر کے صحن میں اخروٹ کا درخت تھا، تو اس وجہ سے یہ جوزی نام سے مشہور ہو گئے۔ کیا گزرے ہیں؟ محدث۔ محدث میں نشان لگائیں۔ حضرت عمر فاروق، حضرت عمر بن عبدالعزیز کے حالات میں ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام سیرت الامرین تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں۔ خلیفہ دوم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی، اور 10 سال تقریباً انہوں نے 10.5 سال حکومت کی۔ ان کی حکومت میں فارس، ایران یعنی روم فتح کیے گئے، اور انہوں نے بینک، اسکول، کالج یعنی تعلیمی ادارے، اور محکمہ ڈاک، محکمہ مال، اس طرح کی اور کرنسی بنائی۔ ان کے بارے میں عمر بن عبدالعزیز، عمر بن عبدالعزیز یہ 8ویں خلفہ تھے۔ یہ خلیفہ سلیمان بن عبد المالک کے بعد حکمران بنے، اور بہت مہمان نواز اور انصاف پسند حکمران تھے، اور انہوں نے بنو امیہ کی جو نجائز زمینیں جن پر قبضہ کیا ہوا تھا وہ اصل مالکوں کو واپس کی۔ اہل خاندان دشمن ہو گئے اور ان کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا، اور یہ تقریباً ان کی دور حکومت 3 برس ہے۔ سیرت مریم کا نشان لگائیں، یہ معروضی ہے۔ ہم نے یہ کتاب مصر پر نشان لگائیں، یہ معروضی ہے۔ کتب خانہ خدیویہ پہ نشان لگائیں، یہ معروضی ہے۔ میں دیکھی ہے جس سے الفاروق کے لیے بہت سے مفید معلومات انتخاب کی۔ الفاروق پہ نشان لگائیں، یہ علامہ شبلی نعمانی کی کتاب ہے الفاروق۔ اچھا، مصر کے بارے میں مشہور ہے کہ شمالی افریقہ کا یہ ایک مشہور ملک ہے۔ اس میں تاریخی عمارتیں بہت زیادہ ہیں۔ فرعون یہیں کا رہنے والا تھا، موسیٰ علیہ السلام کا وطن بھی یہی ہے۔ خدیویہ لفظ فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی مالک، حکمران کے ہیں۔ معلومات علامہ موصوف نے اس کتاب میں صرف ان باتوں کو لیا ہے۔ یہاں سے پیراگراف اہم شروع ہوتا ہے۔ علامہ موصوف نے اس کتاب میں صرف ان باتوں کو لیا ہے جو زیادہ تر ان کے اخلاق اور عدل و انصاف سے واسطہ رکھتی ہیں۔ اخلاق یعنی عادتیں، اچھی عادتیں، عدل و انصاف یعنی انصاف کرنا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے انصاف کرو، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا
تو اس کے بعد جی چنانچہ ہم چند واقعات اس موقع پر نقل کرتے ہیں. ان میں جو زیادہ تر ان میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے واقعات حالات میں سب سے زیادہ جو چیز قابل لحاظ ہے وہ غیر مذہب والوں کے ساتھ ان کا طرز عمل ہے. یعنی غیر مذہب والوں کے ساتھ، یعنی وہاں پر زیادہ تر عیسائی اور یہودی آباد تھے، ان کے ساتھ ان کا طرز عمل برتاؤ بہت اچھا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی غیر مسلموں کے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کیا کرتے تھے. عمر بن عبدالعزیز مذہب کی مجسم تصویر تھے، مذہب کی مجسم تصویر تھے. اس پر نشان لگائیں، یہ معروفی ہے. اور یعنی مکمل اپنا اوڑھنا بچھونا ان کا سنت، قرآن اور سنت کے مطابق تھا. مذہبی حیثیت سے ان کو عمر ثانی کا لقب دیا گیا. اس پہ یہ یہاں پیراگراف ختم ہو گیا، لقب دیا گیا، پیراگراف ختم ہو گیا. یہ مذہبی حیثیت معروضی ہے، عمر ثانی معروضی ہے، لقب معروضی. اب وہ 4 آپشن دے گا. وہ پوچھے گا مذہبی حیثیت سے ان کو عمر ثانی کا دیا گیا لقب، کنیت، خطاب، عرف. آپ نے کہنا ہے لقب. اسی لیے غیر مذہب والوں کے ساتھ ان کا جو طرز عمل تھا ان کی شخصی حالت نہیں بلکہ مذہب اسلام کی ایک اصلی طرز عمل ہے. ان واقعات میں سے ہم ایک واقعہ کا ذکر کرتے ہیں. ایک دن عمر بن عبدالعزیز مسند خلافت پر متمکن تھے. آپ نے لکھتے وقت الفاظ میں کو تبدیل کرتے چلے جانا ہے جب بھی آپ تشریح کریں گے. عمر مسند یعنی تخت جس پر وہ کرسی جس پر بادشاہ بیٹھتا ہے. خلافت لفظ خلیفہ سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے خادم، یعنی قوم کا خادم. مسلمان حکمران اپنے آپ کو خلفاء یعنی قوم کے خادم کہا کرتے تھے. متمکن تھے، تشریف فرما تھے. ایک عیسائی جو حمص کا رہنے والا تھا. عیسائی کہاں کا رہنے والا تھا؟ حمص کا. حمص کا رہنے والا عیسائی تھا. اس نے حمص، اب عیسائی ایک مذہب عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، بائبل شریف یعنی انجیل شریف پر وہ یقین رکھتے ہیں. مسلمان بھی یقین رکھتے ہیں. حمص دریا یاسی کے کنارے ایک شہر ہے اور مسلمانوں میں حضرت خالد بن ولید نے اس کو فتح کیا. کا رہنے والا تھا. دربار میں آ کر شکایت کی کہ خلیفہ بن عبد الملک نے میری زمین پر قبضہ کر لیا ہے. خلیفہ بن عبد الملک کے بیٹے عباس نے میری زمین پر زبردستی قبضہ کر لیا ہے. اب کس نے قبضہ کیا تھا جی؟ خلیفہ بن عبد الملک کے بیٹے عباس. کس پہ نشان لگائیں؟ یہ معروضی ہے. اور ولید بن عبد الملک کون تھا؟ عبد الملک کے بعد خلیفہ بنا. حضرت عمر بن عبدالعزیز کو اسی نے مدینہ کا عامل مقرر کیا تھا. پڑھا لکھا نہیں تھا. اس کے دور میں مسلم حکومت چین، ہند، ترکستان، سمرقند، بخارا، ایشیا کوچک، یورپ تک پھیلی. یہ راحت کا زمانہ اور خوشحالی کا زمانہ تھا. یعنی اس شخص نے بہت زیادہ اسلام کی خدمت کی اور اسلامی جو حکومت کا، ریاست کا جغرافیہ تھا اسے بہت دور تک پھیلا دیا. اس کے بعد اسلام کے لیے بڑی خدمات تھی. عمر بن عبدالعزیز نے عباس کی طرف دیکھا. عباس سے کہا یہ زمین مجھ کو خلیفہ ولید نے بطور جاگیر عنایت کی تھی. چنانچہ اس کی تحریری سند میرے پاس موجود ہے. چونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ محکمہ مال بنا کے گئے تھے جس میں زمینوں کی تقسیم کی گئی، پیمائش کے پیمانے بنائے گئے تھے اور رجسٹریاں بھی لکھی جاتی تھیں. تو یہ سند کو رجسٹری کہہ رہا ہے. عمر بن عبدالعزیز عیسائی کی طرح مخاطب ہو کر کہنے لگے تم کیا جواب دیتے ہو؟ اس نے کہا امیر المومنین میں اس میں خدا کی تحریر کے قرآن مجید کے مطابق فیصلہ جاتا ہوں. تو ان کا کیا خیال تھا کہ خدا کی تحریر کے مطابق؟ یہ معروضی ہے. عیسائی نے کیا کہا؟ خدا کی تحریر یعنی قرآن مجید. اس میں نشان لگا. عمر بن عبدالعزیز نے عباس کی طرح مخاطب ہو کر کہا عباس خدا کی تحریر تیرے باپ ولید بن عبد الملک کی تحریر سے مقدم یعنی اعلیٰ وارفہ نہیں ہے. یہ کہہ کر وہ زمین عباس کے قبضے سے نکال کر عیسائی کو دلا دی.
اب عباس کے والد کا کیا نام تھا؟ ولید بن عبد الملک، اس میں نشان لگایا معروضی ہے۔ ولید عبد الملک کا اور بھی بڑے کارنامے ہیں۔ مثال کے طور پر دمشقی میں عالی شان مسجد تعمیر کی جو آج بھی موجود ہے، مسجد نبوی میں توسیع کی، اس کی آرائش کی، خانہ کعبہ کی بھی آرائش کی، اور رایا بہت خوشحال تھی۔ حجاج اور طارق بن زیاد، موسیٰ بن نصیر، محمد بن قاسم، قتیبہ بن مسلم اسی دور کے جرنیل تھے۔ انہوں نے اندلس، سندھ، وسط ایشیا فتح کیا، صرف 48 سال میں وفات پائی۔ برحال یہ کہہ کر زمین عباس کے قبضے سے نکال کر عیسائی کو دلا دی، یہ ان کا کارنامہ تھا کہ انصاف۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے انصاف کرو، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں میں انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ان کا ایک اور کارنامہ جو قابل ذکر ہے، قابل قدر ہے، ان کا ایک اور کارنامہ جو قابل قدر ہے، سلاطن بنو امیہ کی نجائز کارروائیوں کو مٹانا تھا۔ یہ پیرا اب ایک اہم پیرا ہے، اس کی آپ تشریح کر کے لائیں گے، اور یہ تھوڑی تھوڑی میں آپ کو تشریح بھی کرتا رہتا ہوں۔ یعنی سب سے پہلے آپ نے لکھنا ہے مصنف کا نام، سبق کا عنوان، سیاق و سباق، اور اس کے بعد آپ تشریح شروع کریں گے ان کا۔ یعنی عمرو بن عبدالعزیز کا تو اور بہت سارے کارنامے ہیں، جو ان کا سب سے اعلیٰ ترین کارنامہ وہ یہ تھا، اور قابل قدر یعنی عزت کی نگاہ سے دیکھے جانے والا جو کارنامہ تھا وہ یہ تھا کہ سلاطین یعنی سلطان سے، سلطان کی جمع ہے سلاطین، بنو امیہ کی نجائز کارروائیوں کو مٹانا تھا۔ بنو امیہ کا آغاز جو شروع ہوتا ہے وہ حضرت امیر معاویہ سے شروع ہوتا ہے۔ ان کی کل تعداد 14 ہے، اور 5 نمبر خلیفہ جو عبد الملک نے ان کو متحد کر دیا، مشرق و مغرب میں بے شمار علاقے فتح کیے، اور مرکز انہوں نے دمشق کو بنا لیا۔ مروان کو عباسیوں سے شکست ہوئی، اور شہزادہ عبد الرحمن اندلس چلا گیا اور امیر قرطبہ بنا۔ المنصور نے تمام اندلس فتح کر لیا۔ 1031 تک اسپین پر مسلمانوں کی حکومت رہی۔ بہرحال یہ بنو امیہ کا ایک مختصر تعارف ہے کہ یہ لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کر لیتے تھے، جائیدادوں پر قبضہ کر لیتے تھے، اور اپنی نام نہاد رجسٹریاں بنا کر اس کو جائز قرار دے دیتے تھے۔ ان کو عمر بن عبدالعزیز نے ختم کیا۔ سلاطین بنو امیہ نے ملک کا بہت بڑا حصہ جو زمینداری کی حیثیت سے رائے کے قبضے میں تھا، اپنے خاندان ممبروں کو جاگیر میں دے دیا۔ حالانکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خیبر کو فتح کیا، فدق کو فتح کیا، تو وہ جو علاقے تھے یا خیبر اور فدق کے ارد گرد کے علاقے تھے، ان کے زمینداروں نے کہا اب آپ ہمارے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمینیں آپ کی ہیں، آپ نے صرف ہمیں جزیہ دینا ہے، اس میں سے نصف پیداوار دینی ہے اور ہمیں جزیہ دینا ہے تاکہ ہم کاروبار حکومت چلا سکیں۔ ان کا حکم تو یہ تھا، لیکن انہوں نے اس اپنی طرف سے قوانین، نجائز قوانین بنا کر زمینوں پر قبضہ کر لیا اور ان کو زمینوں سے بے دخل کر دیا، جیسے ہندوستان میں انگریز کیا کرتے تھے۔ جیسے غالب کی زمین اور جاگیروں پر قبضہ کر لیا اور انہیں محض 1000 روپے پینشن سالانہ دی جاتی تھی۔ اس طرح مسلمانوں کی زمینوں پر جس طرح انگریزوں نے قبضہ کیا، انگریزوں نے بنو امیہ سے سیکھا کہ کیسے زمینوں پر قبضہ کیا۔ جس طرح سلاطین تیموریہ کا آغاز چنگیز خان کی نسل سے، منگول نسل سے، امیر تیمور تھا، تیمور لنگ، وہ یعنی اس کا مطلب ہے کہ فولاد ترک خاندان سے یہ تھا، اور اس نے اس خاندان کے اس سلسلے کی بنیاد رکھی، اور اس کی تربیت سے پھر جو مسلمان سب سے پہلے آگے بڑھے ان میں سے بابر تھا۔ بابر نے افغانستان کو عبور کیا اور ہندوستان میں داخل ہوا اور باقاعدہ مسلم حکومت کی بنیاد رکھی، جس میں مشہور ترین حکمران گزرے ہیں ہمایوں، شہنشاہ اکبر، شہنشاہ جہانگیر اور شاہ جہان، اورنگزیب، عالمگیر،
جیسے حکمران گزرے ہیں جنہوں نے 1000 سال حکومت کی. اور شہنشاہ اکبر کی ناجائز کارروائیوں کا حضرت مجد الفسانی نے مٹانے کی کوشش کی. انہیں قید بھی کیا گیا، سزائیں بھی دی گئیں. اورنگزیب عالمگیر نے ان کے ساتھ قید کی. انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے بھی سلاطین بنو امیہ کی طرح یہاں جب یہ قابض ہوئے تو بڑے بڑے جو زمیندار تھے ان کی زمینیں جبراً چھین لیں اور ان کو لوگوں میں تقسیم کر دیا، اپنے وفاداروں میں یا اپنے شہزادوں کو دے دیا. اور عمر بن عبدالعزیز تخت پر بیٹھے تو سب سے پہلے ان کا خیال ہوا. کیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، القرآن، آپ نے حوالہ دینا ہے القرآن، تم کو ایک دوسرے پر نگہبان بنایا گیا ہے، اس کے بارے میں سختی سے پوچھ کے چھوڑی. تو چونکہ وہ نگہبان تھے، حکمران تھے، نگہبان کا اس کا مطلب حکمران، انہیں موت یاد تھی کہ میں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. تو کیا جواب دوں گا کہ میں نے اپنے خاندان کے ناجائز کارروائیوں کی حمایت کی تھی؟ لہذا انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی یاد آئی ہوگی. حدیث آپ نے لکھنی ہے حوالے کے طور پر کہ جس نے کسی کی ایک ہاتھ زمین پر قبضہ کیا اس کے گلے میں قیامت کے دن 7 زمینوں کا بوجھ ڈالا جائے گا. تو لہذا انہوں نے سب سے پہلے ان کو زمینوں کو چھین کر اصل مالکوں کو واپس دینے کا خیال آیا. اور حدیث شریف صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس نے کسی ظالم کی مدد کی اس نے غضب الہی کو اپنے سر لے لیا. امام غزالی کا قول بھی ہے، بادشاہ کے کرندوں کی بعض کچھ یعنی پوچھ کچھ بادشاہ ہی سے ہوگی. تو لہذا چونکہ وہ بادشاہ تھا اور لیکن ایسا کرنا تمام خاندان کو دشمن بنا لینا تھا، لیکن اس نے کچھ اس کی پرواہ نہیں کی. کیونکہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے جو مجھ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا. اسی پاداش میں انہیں زہر دیا گیا، کھانے میں زہر ملا کر دے دیا گیا اور وہ اسی میں شہید ہو گئے. لیکن انہوں نے ایک حضرت امام حسین کی روایت قائم کر دی اور یہ بتا دیا کہ جو عمر کا خون ہے نہ وہ جھک سکتا ہے نہ وہ بک سکتا ہے. کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے عاصم کی بیٹی حضرت عمر ثانی حضرت عمر بن عبدالعزیز کی والدہ محترمہ تھی، اسی لیے ان کی رگوں میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا خون تھا جو ہمیشہ انصاف کرتے ہیں. اچھا، اول آگے بڑھتے ہیں. جب انہوں نے ارادہ کیا تو تمام خاندان نے ام عمر پر نشان لگائیں. جو عمر بن عبدالعزیز کی پھوپھی تھی، کیا تھی؟ پھوپھی تھی، نشان لگائیں، معروضی ہے. سفیر مقرر کر کے بھیجا تو انہوں نے عمر بن عبدالعزیز کے پاس جا کر کہا تمام خاندان برہم ہے، یعنی سخت ناراض ہے، مجھ کو ڈر ہے کہ ہم بغاوت نہ ہو جائے، لوگ ہنگامہ نہ کر دیں. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں قیامت کے سوا کسی دن سے نہیں ڈرتا. یہ معروضی ہے کوئی سطر، میں قیامت کے سوا اور کسی دن سے نہیں ڈرتا، اس کو انڈرلائن کریں، یہ معروضی ہے. وہ مایوس ہو کر چلی آئیں. خود عمر بن عبدالعزیز کے قبضے میں اس قسم کی جاگیریں تھیں جو ان کے خاندان کو بنو امیہ کی طرف سے عنایت ہوئی تھی. عمر بن عبدالعزیز نے جب ان جاگیروں کا فیصلہ کرنا چاہا تو بڑے بڑے مذہبی علماء نشان لگائیں. مقبول، میمون بن مہران، ابو قلابہ کو بلایا، ان تینوں پر نشان لگائیں. مسلمان حکمرانوں کا یہ طریقہ تھا کہ وہ اپنے دربار میں بادشاہی دربار میں علماء کو اور شاعروں کو اور سائنسدانوں کو خاص طور پر جگہ دیتے تھے اور ان سے مشورے لیتے تھے اور ان سے کہا جاگیری نسبت آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ معقول نے دب کر جواب دیا. کس نے دب کر جواب دیا؟ معقول نے نشان لگایا، معروضی ہے. عمر بن عبدالعزیز نے میمون کی طرف دیکھا. عمر بن عبدالعزیز نے کس کی طرف دیکھا تھا؟ میمون کی طرف. نشان لگایا، معروضی ہے. تم خدا لگتی کہو، سچی بات کہو. انہوں نے کہا صاحبزادے، اپنے صاحبزادے عبد الملک سے پوچھ لیے. اب عمر بن عبدالعزیز کے صاحبزادے کا کیا نام تھا؟ عبد الملک. اس پہ نشان لگائیں. وہ آئے تو عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کیوں عبد الملک، اس معاملے میں تمہاری کیا رائے؟ انہوں نے کہا سب واپس کر دینی چاہیے ورنہ آپ کا شمار بھی انہیں ظالموں اور غاصبوں میں سے ہوگا. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے بے شک میں ظالموں کو پسند نہیں کرتا، ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا.
عمر بن عبدالعزیز نے اپنے غلام جس کا نام مزاحم تھا، کیا نام تھا غلام کا؟ مزاحم، نشان لگائیں، بہت مانتے تھے کہ لوگوں نے جو زمینیں ہم کو دی ہیں وہ ان کے دینے کے مجاز تھے، مجاز اختیار رکھتے تھے، نہ وہ اس کو دینے کے مجاز تھے، نہ وہ اختیار رکھتے تھے، نہ ان کو لینے کا حق تھا۔ اچھا مجاز کیوں نہیں تھے دینے کے؟ بھائی ان کے پیچھے ان کے بچے ہیں، بچیاں ہیں، ان کے پیچھے اولادیں ہیں، ان کا زیادہ حق بنتا ہے کہ لوگوں کا زیادہ حق بنتا ہے، لہذا وہ اصل مالک ان کے بعد جب ان کے بیٹے یا بیٹیاں پیدا ہو گئیں تو وہ ان کے مالک، ان کی زمینوں کے مالک وہ بن گئے، وہ نہیں رہے، لہذا ان کے پاس اختیار نہیں تھا، وراثت تو تقسیم ہو گئی اسی وقت جب بیٹا پیدا ہو گیا، نہ ہم کو لینے کا حق ہے، ہم بھی نہیں لے سکتے ورنہ ہمارا شمار غازیوں میں ہوگا۔ تمہاری کیا رائے ہے؟ مزاحم نے کہا امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ، آپ کو یہ معلوم ہے کہ آپ کے بال بچے کتنے ہیں؟ یعنی ان کا گزارا کیوں پر ہوگا؟ آپ کے بال بچے زیادہ تھے، یہ وجہ تھی۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ آنسو نکل آئے، کہا ان کا خدا مالک ہے، اور کہا جی ان کا اللہ مالک ہے، یعنی اللہ فرماتا ہے جو مجھ پہ بھروسہ کرتا ہے میں اسے مایوس نہیں کرتا۔ یہ کہہ کر گھر میں چلے آئے۔ مزاحم وہاں سے اٹھ کر عبد الملک فرزند عمر بن عبدالعزیز کے پاس گیا، کہا بڑا غضب ہوا چاہتا ہے۔ مزاحم کہاں گئے؟ عبد الملک کے پاس، یہ معروضی ہے۔ تمام خاندانی جا کے دستبردار یعنی چھوڑ دینا چاہتے ہونا چاہتے ہیں، لیکن میں نے ان سے کہا اپنی اولاد کا لحاظ کریں۔ عبد الملک نے استغفر اللہ، تم نے بہت بری رائے دی۔ تو پوچھا جائے گا معروضی میں عبد الملک نے مزاحم کی تائید کی، حمایت کی، مخالفت کی، یہ تین چار آپشن دیے ہیں۔ یہ کہ اگر عمر بن عبدالعزیز کے پاس گئے اور وہ خواب راحت میں تھے یعنی سو رہے تھے، دوپہر والے نے کہا تم امیر المومنین پر رحم نہیں کرتے، دن بھر ایک لحظہ یعنی ایک لمحہ تو ان کو آرام لینے دو۔ عبد الملک نے کہا جاؤ تو جا کر ان سے کہہ تو صحیح۔ عمر بن عبدالعزیز کے کانوں میں آواز پڑی، عبد الملک کو اندر بلایا اور کہا جانے پدر اے پیارے بیٹے، یہ کون سا ملاقات کا وقت ہے؟ انہوں نے واقعہ بیان کیا۔ عبدالعزیز نے کہا میں نماز ظہر کے بعد منبر پر چڑھ کر اس کا اعلان کر دوں گا۔ اس کے بعد نماز ظہر کے بعد نشان لگائے معروضی ہے۔ تو عبد الملک نے کہا کون سا مبارک، اس وقت آپ زندہ رہیں گے؟ غرض اس وقت عمر بن عبدالعزیز باہر آئے، شہر میں منادی کرا دی کہ لوگ مسجد میں جمع ہوں۔ کہاں جمع ہوں؟ مسجد میں، معروضی ہے۔ عمر بن عبدالعزیز نے منبر پر چڑھ کر کہا صاحبو، میں تمام زمینوں کو جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے خاندان کو دی تھی واپس کرتا ہوں کہ دینے والوں کا نہ دینے کا حق تھا نہ ہم کو لینے کا۔ یہ کہہ کر جاگیرات، جاگیر کی جمع ہے، جو سندیں یعنی رجسٹریاں تھیں، کاغذات تھے، صندوق سے نکلوائیں اور کینچی سے کتر کتر کر ان کو پھینکنا شروع کیا۔ کس سے پھینکا؟ کینچی سے کتر کتر کر۔ وہ پوچھے گا جلا دی، دبا دی، پھاڑ دی، پڑ دی۔ یہ جاگیریں کوئی یمن میں تھی، کوئی یمامہ، نشان لگائیں، کچھ یمن میں تھی، کچھ یمامہ میں تھی۔ چنانچہ سب سے پہلے ان زمینوں سے دستبرداری ظاہر کی۔ تو آپ نے جو آگے آپ دیکھیں لکھا ہوا ہے درجہ ذیل اقتباس کی تشریح سے آپ کو سباق کی مدد سے کریں، سبق کا عنوان مصنف کا نام بھی تحریر کریں، یہ آپ کا گھر کا کام ہے۔ آپ نے یہ اس پیراگراف کی تشریح کر کے لانی ہے۔ میں بتا چکا ہوں سب سے پہلے سبق کا عنوان، مصنف کا نام، سے آپ کو سباق، اور اس کے بعد تشریح میں ایک قرآن حدیث کا حوالہ یا کوئی شعر آپ نے لکھنا ہے، اور کم سے کم 2-2.5 صفحے کی تشریح ہونی چاہیے۔ اللہ آپ کو حفظ و ایمان میں رکھے، ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا۔